بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان ده حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خیر معین. میرے محترم اور مکرم سامعین و ناظرین، ہم نے دینی مسائل کے اوپر کچھ ویڈیوز بنانے کا کام شروع کیا تھا سرگزار کے اس چینل کے تحت. انشاءاللہ یہ ہماری دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم نے فقہ کے اولین موضوع تقلید کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی تھی پہلی ویڈیو میں. انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تقلید کے حوالے سے دوسری گفتگو یا دوسری نشست آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. تو میرے دوستوں، تقلید کے حوالے سے بڑی دھواں گفتگو معاشرے میں جاری و ساری ہے، جیسے کہ آپ معاشرے میں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. مختلف لوگوں کو جو تقلید کو جانتے ہیں وہ بھی تقلید پہ گفتگو کرتے ہیں، اور جو تقلید کو نہیں جانتے اور تقلید کی الف بے تک جنہیں معلوم نہیں، وہ بھی تنقید کا نشانہ تقلید کو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرے دوستوں، اگر ہم کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے یا اپنی مرضی سے نہیں کرتے، نہ مجتہدین کی مرضی سے ہم تقلید کرتے ہیں. چونکہ ہم جس شریعت کے، جس ملت کے، جس فقہ کے پیروکار ہیں، اس فقہ کے رہنماؤں نے ہمیں تقلید کرنے کا حکم دیا ہے جبھی ہم مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں. انشاءاللہ آج گفتگو سے پہلے، مسائل سے پہلے، میں 3 معصوموں کی حدیث تقلید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے: علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع. ہم نے اصول و قوانین بیان کر دیے ہیں، اور فروعی مسائل کا جاننا اور استنباط کرنا، فروعی مسائل کو ان اصولوں سے نکالنا اور نکال کر حاصل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اب شریعت کے احکام کو اصولوں کی روشنی میں جو ائمہ معصومین نے فراہم فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں فتویٰ کو، شریعت کو، احکام کو اخذ کرنا، حاصل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب ہم میں سے ہر کوئی تو یہ کام کر نہیں سکتا. تو جیسے کہ پرسوں بھی آپ کی خدمت میں جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تقلید کرنا صرف تقلید کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دینی احکامات کو حاصل کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ تقلید کا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ حدیث اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اصول ائمہ معصومین نے بیان فرمائے ہیں، ان اصولوں سے شریعت کو اخذ کرنا، شریعت کے احکام کو اخذ کرنا ہم سب کی ذمہ داری. اور ہم سب تو یہ کام کر نہیں سکتے. کچھ افراد، مخصوص افراد اس کام میں لگ جاتے ہیں اور وہ اصول سے احکامات کو اخذ کرتے ہیں. تو ان اخذ کرنے والے، استنباط کرنے والے افراد کو مجتہد کہا جاتا ہے، اور ان سے دینی احکامات کو حاصل کرنے کے لیے ان سے رجوع کرنا ہماری ذمہ داری. اور اسی حوالے سے 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے: فقہاء میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، اور خواہشات نفسانی کا غلام نہ ہو، اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، یہ 4 خصوصیات جن فقہاء میں موجود ہو، 11ویں امام کا ہم سب کو حکم ہم سب کے لیے موجود ہے کہ 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام کا ایک مبارک فرمان
तकलीद के हवाले से मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़ुक़हा में से जो शख्स अपने आप को गुनाहों से बचाता हो, अपने दीन की हिफाजत करता हो, ख्वाहिशात नफसानी का ग़ुलाम ना हो, अहकाम इलाही की इताअत करता हो, जिन फ़ुक़हा में ये 4 शराइत मौजूद हो। छठे 11वें इमाम की हदीस मुबारक और 11वें इमाम का हुक्म हमारे लिए कि इमाम फरमाते हैं, अवाम को चाहिए कि इन 4 शराइत जिन फ़ुक़हा में मौजूद है, 4 शर्त वाले मुज्तहिदीन की तक़लीद करना अवाम की ज़िम्मेदारी है। और ये हदीस से मुबारक एहतिजाज तिबरीसी नामी किताब में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 263 पर मौजूद है, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। 8वें इमाम की हदीस हमारे पास आई, 11वें इमाम की हदीस आई। अब आइए आखिर में आखिरी ज़माने के इमाम, हम और आपके ज़माने के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, हम और आपके ज़माने के इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की हदीस है। किताब कमालुद्दीन और तमामुन्निअमा में इमाम फरमाते हैं, ग़ीबत कुबरा के ज़माने में पेश आने वाले हालात के सिलसिले में हमारी हदीसों को बयान करने वाले रावियों की तरफ रुजू करो। ये 12वें इमाम का फरमान। उसके बाद मौला एक कीमती जुमला इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि ये हदीसों को बयान करने वाले जो रावी हैं, ये फ़ुक़हा हैं, ये जो मुज्तहिदीन हैं, वो हमारी तरफ से तुम पर बिल्कुल उसी तरीक़े से हुज्जत है जिस तरीक़े से हम अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत है। तो इमाम तमाम कायनात के लिए हुज्जत, और इमाम की जानिब से मुज्तहिदीन हमारे लिए हुज्जत। अगर मुज्तहिदीन की बात को माने तो दूसरे लफ्ज़ों में गोया कि इमाम की बात को मानना है, और जो इमाम की बात को मानता है गोया कि वो खुदा की बात को मानने वाला है, और जो मुज्तहिदीन की बात को नहीं मानता गोया कि वो दूसरे लफ्ज़ों में अइम्मा मासूमीन को भी नहीं मानता, और जो अइम्मा मासूमीन को नहीं मानता वो खुदा का भी मानने वाला नहीं। तो ये 3 अहादीस आपकी खिदमत में आ गई। इन अहादीस की रोशनी में तक़लीद करना हम सब की शरई ज़िम्मेदारी अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से। और तक़लीद का माना आपकी खिदमत में बयान हुआ कि तक़लीद का माना है पैरवी करना, इत्तिबा करना, पीछे चलना, और फ़क़ीह के अहकामात पर अमल करना तक़लीद कहलाता है। अच्छा जी, अब आइए जिस मुज्तहिद की तक़लीद की जाए, ये तो तय हो गया कि तक़लीद करना ज़रूरी है। अब तक़लीद किस मुज्तहिद की जाए? तो याद रखिएगा, उस इंसान की तक़लीद करना हम पर लाजिम और ज़रूरी है जिनमें 7 शराइत मौजूद हो। सबसे पहली शर्त यह है कि जिस मुज्तहिद की या जिस इंसान की तक़लीद की जाए वो मर्द हो। औरत की तक़लीद शरीयत में जायज़ नहीं है। दूसरे नंबर पर बालिग़ हो। तीसरे नंबर पर तीसरी शर्त है आक़िल हो। चौथी शर्त यह है शिया इस्ना अशरी हो। 5वीं शर्त हलाल ज़ादा हो। 6ठी शर्त ज़िंदा हो। 7वीं शर्त आदिल हो। ये 7 शराइत जिस मुज्तहिद में मौजूद हो उस मुज्तहिद की तक़लीद करना हमारी शरई ज़िम्मेदारी है। कभी कभार इन 7 शर्तों के अलावा 8वीं शर्त भी लागू हो जाती है। और ये 8वीं शर्त कब लागू होती है? एक ज़माने में एक से ज़्यादा मुज्तहिदीन हो और इंसान को थोड़ा बहुत इल्म हो कि तमाम के तमाम इस ज़माने में मौजूद मुज्तहिदीन के फतवा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अब किसकी इंसान तक़लीद करे? बिलफ़र्ज़ 5 मुज्तहिदीन एक ज़माने में मौजूद हो। अगर इन सब के फतवा एक जैसे हों
تو انسان ان پانچوں میں سے جس کی بھی تقلید کرے انسان کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ان میں فتویٰ مختلف ہو، کسی مجتہد کا نظریہ کچھ اور ہو، دوسرے مجتہد کا کچھ اور ہو، تیسرے کا کچھ اور ہو، تو پھر 8ویں شرط بھی ضروری ہو جاتی ہے. اس 8ویں شرط کا لحاظ کیا جانا بھی ضروری ہے، اور وہ 8ویں شرط ہے اعلم ہو. 7 شرطوں کے علاوہ 8ویں شرط اعلم. اب یہ اعلم کسے کہتے ہیں؟ اعلم اس شخص کو کہا جاتا ہے عزیزوں جو اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدین کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو، اسے اعلم کہا جاتا ہے. اب اعلم اور غیر اعلم مجتہد کو کیسے پہچانا جائے، اس کے لیے بھی شریعت میں راستے موجود ہیں. 3 راستے ایسے ہیں جن راستوں کو اپنا کر یا جن راستوں پر چل کر انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کون سا مجتہد اعلم ہے اور کون سا مجتہد غیر اعلم ہے. سب سے پہلا راستہ، انسان خود پڑھا لکھا ہو، خود عالم ہو، خود جاننے والا ہو، مجتہد اعلم اور مجتہد غیر اعلم میں تمیز کرنے کی صلاحیت علمی اعتبار سے رکھتا ہو. تو خود جانچے گا، خود دیکھے گا، خود پہچانے گا کہ زمانے کے مجتہدین میں سے کون سا سب سے زیادہ اعلم ہے، اور اسی اعلم کی تقلید کرنا اس جاننے والے پر ضروری اور لازم ہے. اب یہ راستہ ہر انسان کے لیے کارآمد تو ہے نہیں کہ ہر انسان مجتہد اعلم اور غیر اعلم کو پہچاننے کی صلاحیت تو رکھتا نہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا علم تو ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے دوسرا راستہ بھی شریعت نے رکھا ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ 2 عالم اور عادل اشخاص، عالم ہوں اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہوں، وہ کسی کے اعلم ہونے کی تصدیق کرے. لیکن اس راستے کے لیے شرط یہ ہے عزیزوں کہ کوئی اور انہی جیسے 2 عالم اور عادل ان کی تردید نہ کرے. مثال کے طور پر 2 عالم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ زید اس زمانے کا سب سے بڑا مجتہد ہے، سب سے بڑا اعلم ہے، سب مجتہدین میں سب سے بہتر سمجھنے کی صلاحیت زید رکھتا ہے. ان 2 عالموں کی کوئی اور مخالفت نہ کرے تو پھر ہمارے لیے یہ راستہ موجود ہے. ان 2 عالموں کی قول کے، ان کی بات کی روشنی میں ہمارے لیے اعلم واضح ہو جاتا ہے. لیکن اگر 2 اور عالم اور وہ بھی عادل ہوں، وہ آ کر ان کی مخالفت کریں، کہیں کہ آپ غلط فرما رہے ہیں، زید اس زمانے کے سب سے بڑے عالم نہیں ہے بلکہ بکر سب سے زیادہ عالم ہے، تو یہ 4 عالم کی بات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں سے 2 عادل کسی اور کو عالم قرار دے رہے ہیں اور 2 عادل عالم کسی اور کو عالم قرار دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے نہ پہلے والے 2 کی بات قابل عمل ہے، نہ بعد والے 2 کی بات قابل عمل ہے. تیسرا راستہ، کسی عقلائی طریقے سے انسان معلوم کرے کہ مجتہد اعلم کون ہے زمانے کے. تو وہ عقلائی طریقہ یہ ہے کہ ایک اہل علم کا ایک گروہ ہو، جنہیں ایران میں بھی موجود ہے، اس طرح کے علماء کا پینل عراق میں بھی موجود ہے. اہل خبرہ کہا جاتا ہے، یعنی جاننے والے علماء، مثلا 50 60 70 علماء پر مشتمل ایک گروپ ہو، اور وہ گروپ جو ہے کسی کے عالم ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کرے. تو ان کی قول سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ عالم ہے. اس میں عقلائی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی جگہ سوچنا شروع کرتا ہے
یقیناً ان 70 عالموں نے جس شخص کو اعلم قرار دیا ہے وہ یقیناً عالم ہوں گے، ورنہ یہ 70 کے 70 ان کی تصدیق کیوں کرتے اور انہیں عالم کیوں قرار دیا جاتا؟ تو یہاں پہ ان علماء کی بات یا علماء کا کسی کو عالم قرار دینا ہمارے لیے راستہ نہیں ہے. ہماری عقل جو فیصلہ سناتی ہے وہ عقلی دلیل اور عقلی فیصلہ ہمارے لیے راستہ ہے کسی کے عالم کو، کسی بھی مجتہد عالم کو پہچاننے کے لیے کہ یہ 70 علماء اگر کسی کی تصدیق کر رہے ہیں تو وہ یقیناً عالم ہوں گے، جبھی تو یہ 70 کے 70 علماء جو ہے ان کی تصدیق کر رہے ہیں. تو ان علماء کی تصدیق سے ہماری عقل یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ وہ شخص ضرور عالم ہوں گے. بس ان 3 راستوں میں سے ایک راستے کے ذریعے سے مجتہد عالم کی پہچان کی جا سکتی ہے، اور جب مجتہد عالم کی پہچان ہو جائے تو اس عالم کی تقلید کرنا عوام کی یعنی ہم اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان.